بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی مہربانی ہمیشہ کے لیے۔ ہم شروع کرتے ہیں ایشور کے نام پر جو بہت ہی دیاوان اور کرپالو ہے۔ ہیلو سر، ویلکم اگین ہمارے ایپیسوڈ میں سب کا مالک ایک۔ اور آج کی ہماری ٹاپک ہے سر کفر، کافر، منافق اینڈ مشرک۔ سو اس بہت ہی کرٹیکل ہاٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے سر میرا پہلا سوال آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کس کو کہیں گے کافر کون ہے اور کیا چیز ہے کفر؟ قرآن مجید بالکل واضح ہے اس بات پر کہ کافر وہ شخص ہے جس کے سامنے ہمارے مالک کا پیغام بالکل واضح طریقے سے آ گیا، اس پر حقیقت واضح ہو گئی، جی بات اس کو سمجھ میں آ گئی، لیکن چونکہ اس نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں نے اس پیغام کو مان لیا تو میری دنیا میں پوزیشن، شاید میرا مال و دولت اور میری خواہشات وہ کمپرومائز ہو جائیں گی، تو وہ کسی ایک یا دوسری وجہ سے، ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے یا ایگو کی وجہ سے یا ڈیزائرز کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتا ہے۔ یعنی اسے یہ بات نظر آ گئی ہے کہ یہ سچائی ہے، لیکن وہ سچائی کا انکار کر دیتا ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس کا دشمن بن جاتا ہے اور اس کو جھوٹ قرار دیتا ہے، اور یہ کام پھر وہ اپنے موت تک کرتا رہتا ہے۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ ہمارے مالک کی رحمت سے بالکل محروم ہو جاتا ہے۔ اور بس ایک آخری بات میں آپ سے کروں گا کہ قرآن سے یہ بات بھی بالکل واضح کہ کافر غیر مسلم کو نہیں کہتے، بلکہ کافر غیر مسلموں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ سر جب سے میں نے یہ بات آپ سے جانی ہے اور ابھی آپ نے جیسے کہا کہ کافر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، یہ ٹرمنالوجی بہت زیادہ یوز کری گئی ہے نان مسلمس میں۔ آپ کو سر جیسے معلوم ہے میری انٹر ریلیجس میری شادی ہوئی ہے، میں انٹر ریلیجس اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ ہوں، میرا پی ایچ ڈی میں سبجیکٹ بھی یہی رہا ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کفر کا مطلب ہے ٹو ہائڈ سم تھنگ، اور جو کافر ہے وہ انسان ہے جو سچ کو جانتے بوجھتے چھپاتا ہے، تو اس میں ریلیجن ایز سچ کہیں آتا ہی نہیں ہے، وہ جو سچ کو چھپاتا ہے۔ لیکن جو ٹرمنالوجی ہے وہ یوز کری گئی ہے نان مسلمس کے لیے ہندوستان میں یا ادروائز ایز ویل، یہ گالی کی طرح لگتا ہے، ایز اف آپ نے کسی کو ابیوز کرا ہے کسی کو کافر کہہ کے۔ تو ایک ٹائم ایسا تھا where I was in my initial stages of inter-religious studies، میں پڑھ رہی تھی، میرے بچے جیسے بلڈنگ میں کہیں باہر نیچے کھیلنے جاتے تھے، تو ایک فیملی تھی حیدرآباد سے، تو ان کے بچوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلیں گے، یو آر ناٹ مسلم۔ اور مجھے آگے بچوں نے پہلی بار مجھ سے یہ پوچھا کہ از اٹ سو دیٹ آر وی ناٹ مسلم؟ دے سیڈ یو آر ہاف ہندو۔ اینڈ دین اس وقت مجھے بہت عجیب سا بھی لگا، اور مجھے لگا کہ اتنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ محترمہ کیا سکھا رہی ہیں۔ اور دیر واز اے پوائنٹ کہ جب میں خود اپنے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ ایم آئی ہندو، ایم آئی مسلم، ایم آئی کنورٹنگ، دیر واز اے بلاگ دیٹ آئی روٹ بیک دین۔ اور اس دوران جب میں بہت ایک مینٹل پروسیس سے گزر رہی تھی، میں نے ایک چھوٹا سا شعر لکھا تھا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور سب پھر ہم اپنی بات وہاں سے چلائیں گے۔ جب I was in between somewhere in my quest، عرض کیا ہے، دیکھ کے دنیا کے غم میں نے اپنی دعا واپس لے لی، دیکھ کے دنیا کے غم میں نے اپنی دعا واپس لے لی، کس کس کی سنے گا مالک بھی، میں نے اپنی جگہ خالی کر دی۔ ہیں بہت پریشان لوگ یہاں، شکریہ، ہیں بہت پریشان لوگ یہاں میری جگہ پہ سجدہ کرنے کو، میں نے دنیا کی خاطر یارو کافر رہنے کی ضد کر لی۔ اور یہ بہت میرے دل کے قریب ہے یہ چیز کہ لوگوں کو بہت زیادہ انٹرسٹ رہا میری نماز، میں نماز پڑھتی ہوں، میں روزہ رکھتی ہوں، یا میں مسلم ہو گئی ہوں۔ تو سر اس طریقے کا انٹرسٹ
اور میں نے ہر بار ان لوگوں سے جن کو بہت زیادہ میرے بارے میں فکر تھی، میرا ایک سوال ہوتا تھا، آپ نے قرآن پڑھی ہے معنوں سے؟ ان کا جواب ہوتا تھا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. میرا دوسرا جواب، آپ نے قرآن معنوں سے پڑھی ہے؟ ہم تہجد پڑھتے ہیں. میں نے کہا صرف اتنا بتا دیجیے، آپ نے اللہ کا میسج پڑھا یا سمجھا ہے؟ جواب سر نو. تو سر آپ مجھے یہ جاننا ہے کہ جو لوگ بنا پڑھے بنا سمجھے ایشور کے میسج کو بنا سمجھے اسی کے نام کے فتوے جو جاری کر دیتے ہیں، تو وہ کافر نہیں ہوئے ایک طریقے سے؟ روپا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے دل کی بات کروں. وہ پتہ آپ کے اس سوال سے ریلیونٹ ہے یا نہیں، میں آخر میں اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا. آپ کو معلوم ہے نا کہ میرے روٹس بھی انڈیا سے ہیں. میرے پیرنٹس دونوں کی فیملی وہیں کو بلانگ کرتی ہے جو پریزنٹ ڈے انڈیا تو پورا سب کانٹیننٹ تھا ایک زمانے میں. میرا لٹرلی دل روتا ہے جب میں انڈیا کے حالات امیجن کرتا ہوں. اور میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں اپنے دل کی بات، مجھے ہندوؤں سے بھی ہمدردی ہوتی ہے اور مسلمانوں سے بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے سامنے مالک کا صحیح پیغام آیا ہی نہیں. صحیح بات. اور آپ یقین اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کافر کے تصور کی غلط انڈرسٹینڈنگ. جو لوگ غلط فتوے دیتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، اگین روپا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی غلط فہمی کا شکار ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. اگر تو وہ غلط فہمی کا شکار ہیں تو ان کی غلط فہمی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو ہم دعا کریں گے کہ وہ جان بوجھ کے نہ کریں، ورنہ وہ مالک کے یہاں کافر بن جائیں گے. اس لیے کہ اصل میں یہ دنیا کے سامنے قرآن مجید کی بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ مالک کے ہاں وہ شخص ہے ناپسندیدہ جو جانتے بوجھتے ہوئے غلط بات کر رہا ہے. اس کو معلوم ہے کہ یہ پیغام اس کے رب کا پیغام ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کو نہیں مانتا. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ لوگوں تک پہنچے اور انہیں یہ بات معلوم ہو کہ قرآن مجید غیر مسلموں کو برا بھلا نہیں کہہ رہا. یہ مسلمانوں کا تصور ہے کافر کے بارے میں، جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی. اور آپ مجھے آئندہ کسی سوال میں پوچھیں گی، میں بتاؤں گا کہ غلط فہمی کیوں ہوئی. سر آپ نے ایک چیز کہی کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے جھٹلا دیا اور پیغام کو نہیں پہنچایا، نہ سمجھے، جانیں گے بوجھیں گے ہی نہیں تو سر پھر تو پہلا سٹیپ ہی نہیں ہوا. کیونکہ جن ملکوں کی بنیاد مذہب پہ بنائی گئی ہو، اور انہی ملکوں کے لوگ اور وہی لوگ جو اپنے آپ کو ریلیجس بولتے ہیں، وہ بے شک انڈیا ہے، پاکستان ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی ملک لے لو سر، ریلیجن کا بیس اسکرپچرز ہوتے ہیں. اسکرپچرز کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن پھر تو مورل رسپانسبلٹی سر کس کی ہوئی جب میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں سے جاننے کے لیے ہی تیار نہیں ہوں. لیکن ہاں، سوشلائزیشن، ان کی جو اپ برنگنگ ہوئی ہے گھر پریوار میں، وہ اسی طریقے سے ہوئی ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے، یا آپ نے مندر چلے گئے، پرساد بانٹ دیا، آپ اچھے انسان ہو گئے. لیکن جو اسکرپچرز کہہ رہے ہیں، کیونکہ اسکرپچرز سارے کے سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ سب کا مالک ایک ہے، اس کے پاس جانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کریے، ہر طریقے سے ایک اچھے انسان بنیے، اور پھر اپنے آپ کو اتنا پیور کر کے اوپر والے تک پہنچا جا سکے. تو اس میں منافقت اور کفر، ان دونوں میں فرق بتائیے سر کہ منافقت کیا ہو گئی اور بینگ کافر ہونا کیا ہو گیا. پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، پھر میں آپ نے جو بات کی ہے اس پہ تبصرہ کروں گا، اگر آپ مجھے اجازت دیں. بالکل. منافق بھی کافر ہوتا ہے، اور وہ مشرک کہ جس کو یہ واضح ہو گیا کہ شرک مالک کے ہاں
ناپسندیدہ، ناقابل قبول ہے، اور وہ اس کے باوجود شرک کرنے پر اصرار کر رہا ہے کیونکہ اس کا ماحول کر رہا ہے یا اس کے بڑے کرتے تھے. پلیز ایک بار میں ایک ایکسپلین کر دوں ویورز کو جن کو نہیں پتا شرک کیا ہوتا ہے. شرک ہمارے اور ایشور کے بیچ میں اگر ہم کسی دوسرے کو پوجیہ بنا لیں اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو شرک کہتے ہیں. جی پلیز سر پلیز. سو اگر تو شرک کرنے والا یہ جانتا ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ماحول، اس کے بڑے یہ کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی کرتا ہوں، مجھے اس سے کیا پرواہ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو پھر مشرک بھی کافر ہوگا اور منافق تو ہے ہی کافر. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، منافق تو اصل میں مسلمانوں کا لبادہ اڑے ہوئے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اندر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا. تو اس کے تو کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں، سوائے اس کے کہ شاید مجھے بدلنا پڑے گا اپنا ہلکا سا جواب، شاید کچھ ایسے منافق ہوں ہپوکریٹس کے جو سوچتے ہوں کہ یار میرا اس میں کیا قصور ہے، میں تو مسلمان پیدا ہو گیا تو اب میں پھنس گیا ہوں. تو اب میں نے اگر یہ کہا کہ میں اس پیغام کو نہیں مانتا تو لوگ مجھے تکلیف پہنچائیں گے. تو مالک کے ہاں مجھے امید ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیا جائے گا، کیونکہ مالک کو ایک چیز ہی پسند ہے، ایک چیز ہی کا مطالبہ کرتا ہے کہ تم سچے ہو جاؤ اور سچائی کو اور سچ بولو، سچ کو مانو، سچ کا اعلان کرو. سو منافق عام طور پر کافر ہوتے ہیں، مشرک بھی کافر ہو سکتے ہیں، اور وہ سارے لوگ کافر ہوں گے مالک کی نگاہ میں کہ جو دنیا میں اس کی طرف سے آئے ہوئے سچ کے پیغام کو سچ جان لینے کے باوجود اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. میں ایک اور سوال آگے کے لیے اگر آپ پسند کریں تو پوچھ سکتی ہیں. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسرے معاملات میں بھی جہاں کسی سچائی کا علم ہو جائے اور انسان وہ مذہب دین کی بات نہیں ہے، کوئی اور سچائی ہے، انسان سچ جاننے اخلاقی کیا بھائی آپ کے دفتر میں کوئی سچائی ہے اور آپ اس ریالٹی کو جانتی ہیں مگر چونکہ وہ آپ کی انٹرسٹ سے ٹکرا رہی ہے آپ انکار کر دیتے ہیں ایسا نہیں. تو یہ پھر کیا ہے؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہیے. تو آئی تھنک وہ ہپوکریسی ہوگی سر، وہ منافقت ہوگی کہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے تو وہ سچ صحیح ہے اور آپ کو سوٹ نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ غلط ہو جاتا ہے. سیم چیز آپ غور فرمائیں نا کہ آپ کے کسی کولیگ نے کوئی اچھا کام کیا اور آپ کی ڈیوٹی کا یہ حصہ تھا کہ آپ اس اچھے کام کو اسی طرح سے رپورٹ کریں، مگر کیونکہ آپ کی اور ان کی رائیولری ہے، کمپٹیشن ہے، تو آپ نے اس کو چھپا دیا اور ان کے لیے کوئی نیگیٹو بات لوگوں کے سامنے پیش کی. یہ منافقت بھی ہے، یہ کفر بھی ہے، اس لیے کہ آپ حق کو چھپا رہے ہیں. سو میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ذاتی زندگی میں مذہب کے علاوہ اگر وہ حق کا انکار کرنے والا ہے تو وہ ایشور کے، مالک کے، اللہ کے پیغام کو ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات بتانے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو بھی اور دوسرے غیر مسلموں کو بھی کہ یہ مالک کا پیغام ہے کہ سچے بن جاؤ، جو بات سچی ہے اس کو مانو، اس کو بیان کرو. سر یہاں سے بات آئی کہ مسلمانوں کو بتانا یہ سب سے پہلے زیادہ ضروری بن جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی اسکول کا یا یونیورسٹی کا پرفارمنس دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی یونیورسٹی ہے اور وہاں کے بچے کیسے ہیں، تو آپ وہاں کا پرفارمنس رپورٹ دیکھتے ہیں، ان کا کوڈ آف کانڈکٹ کی وہاں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں. علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے لوگ اس طریقے سے نکلتے ہیں، دہلی یونیورسٹی سے ایسے نکلتے ہیں، کتنے لوگ اسکالرز بنے، کتنے لوگوں نے اچھے سے لائف میں سیٹلمنٹ کی. اسی طریقے سے جب ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر ڈیمانسٹریشن ڈپک کرتا ہے کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے،
اور ان کے بیہیویئر کو دیکھ کے اگلے انسان کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اچھا سیکھا ہے یا برا سیکھا ہے. جو ایک پورٹریل ہو گیا ہے مسلم کمیونٹی کا کہ بہت ہی ایگریسو اور دوسرے لوگوں کو بہت جلدی سے کافر ہونے کے میڈلز دے دینے کا. تو یہ جو آپ نے بات کہی کہ مسلمز بھی کافر ہو سکتے ہیں، سر اس کو پلیز اور آسانی طریقے سے اور مسلم کمیونٹی کو ایڈریس کرتے ہوئے پلیز سمجھائیے کہ وہ کیسے کافر ہیں اور وہ کیسے پھر دین بلیور بن سکتے ہیں. واٹ آر دا پری ریکویزٹس ٹو بی اے بلیور؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا ٹائم لوں اس میں، لیکن جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ میں بہت زیادہ لمبی بات کر رہا ہوں، بورنگ ہو گیا ہوں، تو مجھے روک گیا. جی لیکن ایسا ہوگا نہیں سر. میں بات شروع کر رہا ہوں یہاں سے جی کہ یہ میں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ مسئلہ ہوا کیوں کہ مسلمان غیر مسلموں کو کافر کہہ رہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ، اور یہ میں رواج کہہ رہا میں ہوں نہیں جھانک رہے ہیں. قرآن مجید تو میں نے گزارش کی واضح ہے، پھر یہ اتنی بڑی تعداد میں یہ مسلمانوں کو پرابلم کیا ہو؟ اس میں آپ کے سوال کا بھی انشاءاللہ جواب آ جائے گا. بات یہ ہے روپا کہ جب اللہ کے کوئی بھی پیغمبر پروفٹ دنیا میں آتے ہیں اور مالک کا پیغام پیش کرتے ہیں تو 2-4 دنوں میں نہیں، مگر کچھ عرصے، کچھ سال گزر جانے کے بعد ان کے گرد و پیش میں، سراؤنڈنگز میں جو انسان بستے ہیں، رہتے ہیں، ان پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مالک کے سچے پیغمبر پروفٹ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان پروفٹ اتنے امپریسو ہوتے ہیں، وہ اتنے سچے ہوتے ہیں، ان کی زبان سے جو پیغام نکلتا ہے وہ دل کو متاثر کرتا ہے. ان کے ساتھ معجزات بھی ہوتے ہیں، وہ ایسے غیر معمولی واقعات کے ساتھ آتے ہیں کہ ہر شخص جان لیتا ہے کہ یہ تو خدا کا، مالک کا، ایشور کا نمائندہ ہے. چنانچہ جو شخص کسی پیغمبر پروفٹ کی زندگی میں ایمان نہیں لاتا، یعنی مسلمان نہیں بنتا، وہ واقعی کافر ہوتا ہے. آپ سمجھے بات؟ جی جی. ان پیغمبروں کی زندگی میں جو ان کے کنٹمپرریز ہوتے ہیں، ان کے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اگر ایک خاص عرصے تک ان کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، کلمہ نہیں پڑھتے، دوسرے الفاظ میں مسلمان نہیں ہوتے، تو واقعی کافر ہوتے ہیں. ہوا یہ کہ یہ بات ہم کو قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے، اور قرآن نے اس کو بہت بیان کیا اور کافروں کو کنڈیم کیا، اور حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ بات بھی معلوم ہوتی ہے جو میں نے بتائی کہ بھائی جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرنا یہ ہے اصل میں کفر. اور پیغمبروں کے زمانے میں کچھ عرصے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے وہ واقعی کافر ہوتے ہیں. میں کچھ عرصے بعد کو ذرا ڈیفائن کر دوں، یہ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ پیغمبر کے ساتھی تھے، عمر جی، جو دوسرے خلیفہ بھی بنے. 6 سال تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تیسرے پہلے اچھا دوسرے خلیفہ. 6 years is a long time، اس لیے کہ وہ مکے میں 2-4 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے، سب دوسرے لوگوں کو جانتے تھے. تو عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، بٹ فار 6 years وہ مخالف تھے. لیکن پھر ان پر یہ بات واضح ہو گئی. خالد بن ولید ایک اور تھے ساتھی، وہ 18 سال تک ایمان نہیں لائے. ان 18 سالوں میں انہوں نے 3 بڑی جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی، جن جنگوں میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن اس کے بعد مسلمان ہو گئے. میں بتا یہ رہا ہوں کہ جب پیغمبر آتے ہیں اور وہ پیغام پیش کرتے ہیں اپنے رب کا، مالک کا، تو آہستہ آہستہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. تو پھر سارے سچے انسان ان کو مان لیتے ہیں، اور سارے جھوٹے بد اخلاق لوگ ان کا انکار کر دیتے ہیں یا منافق بن جاتے ہیں.
یا پھر کافر بن جاتے ہیں انکار کرنے والے. پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے, صورتحال پھر واپس آ گئی اسی طرح سے کہ بات واضح نہیں ہے, کہیں زیادہ واضح ہے کہیں کم واضح ہے. اور جب بات واضح نہیں ہے تو پھر بات واضح کرنی چاہیے. لیکن ہوا کیا, مسلمانوں نے خود ہی یہ بات نہیں سمجھی, تو انہوں نے وہی بات جو پیغمبر کے زمانے میں ہو رہی تھی اس کو بعد کے زمانوں میں بھی اپلائی کرنا شروع کر دیا کہ جتنے لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ سارے کافر ہیں. دوسری بات جو مجھے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی کہنی ہے اور اپنے دوسرے غیر مسلم بہن بھائیوں کو بھی کہنی ہے کہ آپ ہمارا مسئلہ سمجھیں. یہ جو مسلمان آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ خالد ظہیر ٹائپ کے, یہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے بات کہاں سمجھی ہے؟ بھائی میرا بچہ جو ہے, میرا بیٹا جو ہے وہ مسلمان کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے پریوار میں ہے, وہ میرے گھر میں پیدا ہوا ہے. میری بیٹی اس لیے مسلمان ہے اس لیے کہ وہ میرے گھر میں پیدا, اس کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں تھی. تو اب وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے جو آپ نے سوال میں کہی. ہر مسلمان کو ذرا بڑے ہو کر شعور کی آنکھ کھول کر دوبارہ مسلمان ہونا چاہیے, سمجھ کے بات کو جان کر, ورنہ وہی ہوگا جو کہ بہت سے مسلمان اب کر رہے ہیں, بے سمجھے بوجھے بغیر اس بات کو جانے کہ صحیح بات کیا ہے وہ دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں. حالانکہ ہماری کیا حیثیت ہے بھائی, ہم پیغمبر کے زمانے میں, یہ بڑی امپورٹنٹ, بس آخری بات کر رہا ہوں اس والی تقریر, پیغمبر کے زمانے میں ان کے سارے ساتھی جو مسلمان تھے وہ سارے کنورٹ ہوئے تھے آپ کی طرح. روپا یو آر اے لکی پرسن, آپ کنورٹ ہوئے ہیں. باقی جتنے بھی ہیں ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں. ری انوینشن, آئی تھنک وی آر آل بورن from one source, meant to go back to that source, and I called it coming back to where it all had begun. تو سر اس میں ایک چیز میں آپ کو, مجھے کوئی کہتا ہے نا ورڈ کنورژن, میں نے کہا اس میں کسی کا کچھ گریٹیفیکیشن ہے کیا ہے مجھے, کیونکہ کچھ اب اتنا پڑھنے کے بعد جتنا مجھے بینیفیشل ہوا, مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سچائی رہتی ہے, سچائی یہاں پہ ہے. اب میں نے چوز کیا, میں یہاں پیٹ پھیر کے کھڑی ہوں, میں کہیں گھوم گھام کے واپس آ گئی ہوں, اور مجھے پتا چلا یہ تو سچ تو وہی تھا کہ ایک اللہ ہے, ایک ایشور ہے, ایک خدا ہے. اور سر اس کا سیدھا سمپل جواب یہ ہے, لائک آئی سیڈ, ویدوں میں لکھا ہے ایشور ایک ہے, ایکم ایشورم استی دوتم ناستی ناستی ناستی, کہ دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. یہ ویدوں میں لکھا ہے. ایک اومکار, کہ جس کا ایک ہی کو پوجنے والا جو ہوتا ہے, پوجیہ جو ہوتا ہے, اس کو ایک اومکار کہتے ہیں. زبان کا پھیر ہے سر, یہ زبان کا پھیر ہے. اور مجھے جو لگتا ہے کہ how I have got back to what my truth is, that there is only one God, and ہر اسکرپچر میں سب کے ایک دوسرے کے بندش لگی ہوئی ہے. بھوشیہ پران میں لکھا ہے کہ کلیگ کے آخر میں کل کی اوتار, اور اس میں نام لکھا ہے کہ the name of the man will be Muhammad. So میں تو پھر ویدک انفارمیشن کو نہیں مان رہی ہوں اگر میں یہ نہ مانوں کہ پروفٹ محمد is the last prophet in this dark age. اور پھر تو میں نے اپنے ہی اسکرپچر کو نہیں مانا. تو میرے حساب سے صرف زبان کا پھیر ہے. وویکانند نے کھوجا مذہب کو دوبارہ سے, وہ آریہ سماجی ہو گئے جب انہوں نے مشرک آئیڈیالوجی چھوڑ کے, when he came back to the truth کہ there is only one God, there is no form to it. اس کی کوئی پرتیما نہیں ہے, اس کی کوئی آکار نہیں ہے, اور اس تک جانے کا طریقہ انہوں نے میڈیٹیشن سے لیا کہ آپ ان سے کنیکٹ کر لیں. بدھا نے مشرک اور ایک آئیڈل ورشپ چھوڑا تو انہوں نے بدھزم شروع کیا. مہاویر جین نے چھوڑا تو ان کو دھرم سے باہر مانا گیا کہ وہ اب ہندو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے سر, پہلے دن سے ایشور ایک ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میری آنکھ اس بات کو لے کے بہت صحیح سے کھلی ہے کہ ہم سب کنیکٹڈ ہیں, ہم سب ایک ہیں, ایک ایشور کی طرف سے آئے ہیں. اور یہ جو 5 نمازیں اور جو یہ فاسٹنگ اور یہ سارے ریچولز ہمارے پیوریفیکیشن کے لیے ہیں. اور
coming back to, yes, my reversion, my transformation rather, I would call it my transformation, is my personal journey. इसमें कोई offend होते हैं लोग, कोई बहुत, there are people who are very happy for me, there are people who are very offensive कि अरे ये देखो इसने क्या किया है, but now I know there will be a day and time when I'm going to leave इस body को, और फिर मैं और मेरा अल्लाह हम बातें कर लेंगे, काफिर मुनाफिक कौन, मुशरिक कौन. और yes sir, so I really want to tell people ये conversion terminologies बहुत ऑफेंसिव हो जाती है लोगों के लिए. रिवर्जन, मैं कहती हूँ मेरा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन मेरा हुआ है, और बहुत ही प्रोफाउंड तरीके से हुआ है. मैं एक बार भी पूजा पाठ ना करने वाली, मैं आज 5 वक्त पूजा पाठ करती हूँ, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है. जी, मैं आई स्टैंड करेक्टेड. ये मैं आपको बताता हूँ मैंने ये क्यों ये लफ्ज इस्तेमाल किया था. मेरे ज़हन में एक पुराना कीड़ा था. अच्छा. वो कीड़ा ये था कि मैंने बहुत देखा वेस्ट में लोग यही बोलते हैं जो आप बोलते हैं कि शी और ही इज अ रीवर्ट नॉट कॉन्वर्ट. मेरे लिए दोनों नहीं सर. अच्छा ओके. मैं ये कहता था कि भाई सीधी अंग्रेजी जबान बोलनी, अंग्रेजी जबान बोलो, ये जबान को बदलने की क्या जरूरत है. बट अब मुझे आपकी बात समझ में आ गई है. मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ. एक बात तो ये है कि ये जो आपने बड़े बड़े नाम लिए बाज बुजुर्गों के, बुद्धा के और उनके, और उन्होंने जब ये महसूस किया कि नहीं बहुत से खुदा नहीं है, ईश्वर तो एक ही है, तो फिर वो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिकल ट्रेडिशन मौजूद थी उससे वो मुख्तलिफ हो गए. जी. मेरा ख्याल है कि वो कामयाब लोग हैं. यानी जिस मालिक को मैं कुरान मजीद में पढ़ता हूँ उसकी बात को, मुझे उससे बहुत उम्मीद है कि अगरचे कि उन्होंने बज़ाहिर इस्लाम इख्तियार नहीं किया, मगर चूंकि उन्होंने जो सच्चाई उनको नजर आई वो सच्चाई उन्होंने इख्तियार कर ली और वो उसके यहाँ कामयाब है. असल में तो वहाँ कामयाबी है. बिल्कुल. दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, और हो सकता है कुछ लोग मुझसे इख्तलाफ करें, और बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम मुसलमान के जो हिंदुस्तान में, भारत में रहने वाले थे, अगर हम अपने मालिक के पैगाम को सही समझ के सही स्पिरिट में बयान करते. देखिए, मैं किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुस्लिम हिंदू टेंशन न होती. फिर क्या होता? फिर बात ये होती कि भाई तुम भी उसी ईश्वर मालिक के बंदे हो, बनाए हुए जैसे हम हैं. बिल्कुल. तुम्हारे माँ बाप भी आदम और हव्वा है, हमारे माँ बाप भी आदम और हव्वा है. तुम्हारा पैगाम उसी की तरफ से आया है, मगर हम तुम्हें बता रहे हैं उसी ने फिर ये आखिर में ये पैगाम दिया है. हम इस पे लड़ेंगे नहीं. लड़ना तो परले दर्जे की बेवकूफी है. आओ हम समझते हैं. Exactly, that's what I believe, sir. Absolutely. तुमको हम अपनी बात मनवाने के लिए जोर नहीं लगाएंगे. हमें कोई शौक भी नहीं है कि हम किसी को मुसलमान बनाएं. ये तो बिल्कुल बात की बात है. हम सिर्फ तुमको बताना चाहते हैं कि भाई हमारे पास ये पैगाम आया है और हम आपस में एक दूसरे की बात समझते समझाते हैं. अगर ये रवैया हो तो कैसे लड़ाई हो सकती है? फिर तो भाईचारा होगा, फिर तो समझने समझाने की महफिलें होंगी. सर, ये जो मेरा पूरा एक इनिशिएटिव रहा आपके साथ डिस्कशन शुरू करने का, सिर्फ इसीलिए कि आपको लगता है कि कुछ चीज आपने अच्छी एक्सपीरियंस करी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं. एंड यू नेवर नो कि किसको कौन सी बात कब मुतासिर कर दे. मुझे लगता है मैं एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन विद इंटेलेक्ट एंड इंक्विजिटिव माइंड, मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे सवालों के बड़े प्रैक्टिकल जवाब मिले हैं बाय एक्सेप्टिंग इस्लाम एज अ वे ऑफ लिविंग. तो मुझे ये भी लगता है कि
why not even just listen? पहले जानो, फिर ना मानो रिजेक्ट कर दो, बट एटलीस्ट यार जानने से पहले नहीं किसी को टैग कर देना चाहिए राइट और रॉन्ग. जानना जरूरी है. जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, इंग्लिश, स्पेनिश, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए हम जॉब के लिए कर रहे हैं, तो सिर्फ ये मान के कि लेट्स फाइंड आउट, जो पूरी दुनिया का इतना बड़ा मुद्दा है कि भगवान कौन, अल्लाह कौन, उसको जानने के लिए 2-4 चीजें, 2-4 किताबें हैं, स्कूल ऑफ थॉट है, जान के रिजेक्ट कर दे दुनिया, और फिर अपने आप को टैग कर ले कि आई एम अ बिलीवर, आई एम नॉट अ बिलीवर, आई एम एथिस्ट, आई एम व्हाटएवर. सो हमारी गुजारिश सर इस प्लेटफॉर्म से ये है, सारे इंसानों को जो इसको देख रहे हैं, प्लीज डू नॉट टैग एनीवन विद दिस वेरी बैड टैग काफिर. As long as आपने खुद अपने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ लिए हैं और आप नहीं दूध से धुले हैं, आपका अखलाक इतना प्योर है, आप इतने लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट हैं कि आप जीते जागते नमूने हैं इंसानियत के, और जैसा ऊपर वाला हमसे चाहता है, तब तक किसी को हक नहीं है किसी को भी काफिर करार देने का. सर, ऑन अ फाइनल नोट, प्लीज कंक्लूड द कन्वर्सेशन. आई थिंक मुझे इस टाइम इजाजत है कि मैं 2-3 बातें करूं. जी. पहली बात तो ये है कि मैं ये बिल्कुल क्लियर कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आखिर में दे रहा हूं कि किसी मुसलमान को, किसी इंसान को, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, काफिर कहने का कोई हक हासिल नहीं है. वजह यह है कि जब ये बात मालूम हो गई कि काफिर वो शख्स है कि जो सच्चाई को जानने के बावजूद उसका इनकार करता है, तो फिर तो मुझे पहले ये मालूम होना चाहिए ना कि किसको सच्चाई मालूम हो, और ये सिवाय उस मालिक के कोई और जानता ही नहीं है. तो मैं अगर किसी के बारे में ये कहूंगा कि वो काफिर है, तो मैं मालिक का नाउजुबिल्लाह शरीक होने का दावा करूंगा कि जैसे वो दिलों के हाल जानता है, मैं भी दिलों का हाल जानता हूं. नहीं, मैं दिलों का हाल नहीं जानता. इसलिए मैं ये कहूंगा कि फिरौन काफिर था, अबू जहल काफिर था, अबू लहब काफिर था, और इस तरह के लोग जिनको उस मालिक ने काफिर करार दिया है. वगरना मैं किसी इंसान को आज के दौर के काफिर नहीं कह सकता. नंबर 1. नंबर 2 ये कि मुझे अपने बहन भाई जो मुसलमान हैं उनसे ये कहना है कि अगर मेरी बात आपको सख्त लगी तो आप मुझे माफ कर दें. मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं अपनों को ज्यादा तनकीद का निशाना बना दूं, अपने आप को, इसलिए कि अगर हमसे गलती हुई है तो भाई हम पकड़े जाएंगे. और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जब हम डिस्कस करें किसी नॉन मुस्लिम से अपना पैगाम, खुदा के वास्ते ये सोच लें कि जैसे आपके लिए अपना मजहब, अपना धर्म छोड़ना मुश्किल है, दूसरे के लिए भी मुश्किल है. यानी ये आदमी के जज्बात होते हैं, आदमी अटैच्ड हो जाता है. इसलिए आपको ज्यादा सख्ती नहीं करनी, बस बात पहुंचानी है. वो मालिक जिसके दिल में बात डाल देगा, वो जाहिर है कि फिर आपसे आप अपने आप को बदलेगा. लेकिन ये काफिर की बात किए बगैर बस अपना पैगाम पहुंचाएं, और नरमी, प्यार, मोहब्बत से. मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी बात है, मैं ये पूरे इत्मीनान से कह रहा हूं कि ये लाजिम है. खुदा ताला ने फरमाया, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ. बस मेरी बात खत्म. थैंक यू सो मच अगेन सर. हियर अल्लाह, मुझे लगता है फाइनल नोट सर, कि कोई भी अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता जो दूसरे को उसके फेथ को लेके जज करे. जो आपने भी कही, कुफर कहने वाला किसी को भी मुसलमान नहीं हो सकता कि ये काफिर है, फला बंदा काफिर है. फॉर मी दैट पर्सन इज नॉट अ मुस्लिम, बिकॉज जो आपने बात कही कि वो अल्लाह की को ही पता है दिल के भेद. दूसरी चीज सर, सिर्फ वो बात कर सकता है इस बारे में जिसने अपने मजहब को अच्छे से जान लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है. और ये गारंटी मैं पर्सनल लेवल पे ले सकती हूँ, जिसने जान लिया, समझ लिया उसकी ट्रू रूह में, वो फिर उसके अंदर इतनी नफरत या इतनी जरूरत नहीं रह जाती कि वो किसी को भी टैग बांटते शुरू कर देगा. तो थैंक यू वेरी मच सर. अगेन हमने फिर कोशिश करी, हम
discussion ko chota rakhenge, but I think we have doubled the time. It's fine. I'm really happy. Thank you so much for being here on this platform, and we'll again see you next week with our 4th episode on Sabka Malik Ek. Fi aman Allah. Allah Hafiz. Bye bye.